نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینے کے بدلے مقابلے میں ہے، والحرمات قصاص اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے، بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم پس جو آدمی تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ پس تم بھی اس پر کرو، بمثل ما اعتدى علیکم جس قدر اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ مع المتقین بلا شبہ اللہ تعالی متقی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ وانفقوا فی سبیل اللہ اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، واحسنوا اور نیکیاں کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین بلا شبہ اللہ تعالی محسنین سے محبت فرماتے ہیں، نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، ان کو پسند فرماتے ہیں۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات میں اللہ نے جہاد کا اور قتال کا حکم ارشاد فرمایا تھا، اور پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی تھی کہ مشرکین یہود و نصارہ ان کا وہ فتنہ، فساد، ظلم، تعدی جو انہوں نے زمین پر پھیلا رکھا ہے، دنیا پر پھیلا رکھا ہے، اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے جہاد۔ وہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ معزز سامعین، اب یہاں جو سبق شروع ہو رہا ہے یہ حرمت والے مہینوں سے ہو رہا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ان کا اجمالی ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ حرمت والے مہینے اصل میں اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، رات اور دن کا نظام وجود میں آیا ہے، لیل و نہار کا نظام وجود میں آیا ہے، دن اور رات یہ اپنے جو ہے وہ محور میں آئے ہیں، تو اللہ نے مہینے 12 مقرر کیے ہیں۔ سال کے کتنے مہینے اللہ نے بنائے؟ 12 مہینے بنائے۔ فرمایا کہ منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، بڑے مقدس ہیں۔ اب معزز سامعین، کفار کا، مشرکین مکہ کا خاص طور پہ ایک قاعدہ تھا، ایک ان کا طریقہ تھا، ان کے ہاں ایک رسم رائج تھی، وہ یہ تھی کہ عام حالات میں تو وہ اور حرمت والے مہینوں کی حرمت اور تقدس کا خیال کیا کرتے تھے، اور ان کی حرمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان مہینوں کے اندر کسی قسم کی لڑائی نہ کی جائے، کسی قسم کا جھگڑا نہ کیا جائے، اس لیے کہ ان کی حرمت کا یہ تقاضا ہے۔ تو معزز سامعین، اب اللہ نے ان کی حرمت ملت ابراہیمی میں بھی بیان کی تھی، چونکہ مشرکین مکہ ملت ابراہیمی کے ہی پیروکار تھے، لہٰذا وہ ان کی حرمت اور ان کے تقدس کا خیال کیا کرتے تھے، لیکن ایک بیماری ان میں تھی، اس معاملے میں ایک کجی اور ایک کمزوری اور ایک غلطی تھی، اور وہ یہ تھی کہ کچھ مفسرین نے، بلکہ اکثر مفسرین نے اسی بات کو لیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان کی لڑائی شروع ہوتی پہلے سے
اچھا پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں یہ ہیں کون سے؟ ایک یہ مہینہ جو چل رہا ہے ہمارا، جو قمری مہینہ اس وقت چل رہا ہے، کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ۔ یہ رجب کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، رمضان المبارک کے بعد اگلا مہینہ کون سا آتا ہے؟ شوال کا۔ شوال کے بعد جو اگلا مہینہ ہے ذی قعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے جو اکٹھے آ رہے ہیں وہ بھی حرمت کے ہیں۔ 3 مہینے وہ یعنی 11واں، 12واں اور پہلا، اور ادھر سے یہ رجب مرجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ممکن ہے کہ یہ سوال آ رہا ہو کہ رمضان اس میں شامل کیوں نہیں؟ رمضان کی الگ فضیلت ہے، اس کی الگ شان ہے، لیکن حرمت والے یہی 4 مہینے ہیں۔ اب ان میں معزز سامعین حکم کیا تھا کہ لڑائی وغیرہ، کوئی جنگ و جدل، اس کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا کہ مشرکین مکہ اس کا خیال بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس معاملے کو لے کر ایک غلطی ان کے اندر موجود تھی، اور ایک زیادتی کیا کرتے تھے، وہ یہ کہ اگر ان کی لڑائی مثال کے طور پہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اس سے جو پچھلا مہینہ تھا وہ کون سا تھا؟ جمادی الثانیہ کا، ان کی جمادی الثانیہ میں لڑائی شروع ہو گئی، لڑتے لڑتے پھر ان کی لڑائی بھی مہینوں سالوں پر محیط ہوا کرتی تھی۔ اگر مہینہ آگے رجب کا شروع ہو گیا تو انہوں نے مل کے بیٹھ کے یہ مشورہ کرنا اور پھر فیصلہ سنا دینا کہ اس سال رجب کا مہینہ رمضان کے بعد آئے گا، لڑائی ہم نہیں روکیں گے، مہینہ جو ہے وہ آگے کھسک جائے گا۔ بات سمجھیں؟ اب قرآن کی زبان میں اس کو نسی کہا گیا ہے۔ اچھا بھائی، ایک وجہ اور بھی ہے جو محققین کے ہاں زیادہ پسند کی گئی ہے، خاص طور پہ مؤرخین نے اس کو تحقیقی انداز میں بیان کیا ہے۔ تاریخ امت مسلمہ کے اندر بھی اسی بات کو ہی جو ہے وہ زیادہ پسند کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قمری جو مہینہ ہوتا ہے یہ پورے سال میں گھومتا رہتا ہے، 4 موسم اس قمری مہینے میں چلتے رہتے ہیں۔ بات سمجھیں؟ 33 سال کے اندر 4 موسموں میں سے ہر مہینہ پھر جاتا ہے۔ بات سمجھیں؟ اگر ایک آدمی نے 33 سال کی شعوری عمر، بلوغت کی عمر حاصل کی ہے، اس کو مل گئی ہے، تو وہ رمضان ہر موسم میں اس کو روزہ مل جائے گا۔ بات سمجھیں نہیں سمجھیں؟ گرمی کا بھی، سردی کا بھی، بہار کا بھی، خزاں کا بھی۔ اب معزز سامعین، اب دیکھیے کہ اب جب حج ہوتا تھا، حج بھی اسی طرح قمری مہینوں کے اعتبار سے کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں، کبھی خزاں میں، کبھی بہار میں۔ جب گرمیوں میں حج ہوتا تو ان کی فصلیں پورے طریقے سے پک چکی ہوتی تھیں، کھجور کے باغ وغیرہ اور آگے پیچھے غلہ وغیرہ وہ بالکل تیار ہوتا تھا۔ اب جب گرمیوں میں حجاج یہاں پہ آتے تو ان کی ٹھیک ٹھاک منڈی وہاں پہ لگتی اور اچھے داموں میں ان کی اجناس فروخت ہو جاتی، جو ہے وہ اس کی وجہ سے مال کے اندر بڑی فراوانی ہو جاتی۔ لیکن جب حج چلتے چلتے گرمیوں سے نکل جاتا، سردیوں میں چلا جاتا، تو ان کی ساری فصلیں جن سے اسی طرح رہتی، چونکہ وہ تیار نہیں ہوتی تھی، اس لیے حج اسی طرح نکل جاتا تھا۔ اب انہوں نے مل بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا کہ جس طرح شمسی مہینے پکے پکے ہیں، جو جون کا مہینہ ہمیشہ گرمی میں ہی آئے گا، جنوری کا مہینہ ہمیشہ سردی میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے جی، اکتوبر کا مہینہ ہمیشہ خزاں میں آئے گا، اور اسی طرح جو مارچ اپریل کا مہینہ وہ ہمیشہ وہ بہار میں آئے گا۔ اسی طرح ہم بھی اپنے یہ جو دوسرے مہینے ہیں یہ پکے پکے طے کر لیں، لیکن چونکہ یہ چاند کی نسبت سے چلتے ہیں، کبھی یہاں 29 کا ہو رہا ہے، کبھی 30 کا ہو رہا ہے، 31 کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ہر سال ویسے بھی 10-12 دن کیا ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہے وہ 3 سال کے بعد ان کو ایک مہینہ 13واں بھی بڑھانا پڑتا تھا، یہ وہ بھی بڑھا لیا کرتے تھے،
اور انہوں نے تاریخیں اور جو ہے وہ اس طریقے سے مہینے بھی آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، صرف اور صرف اپنی اجناس حج کے موسم میں لانے کے لیے، اور حج کو انہوں نے پکا فٹ کر لیا گرمیوں کے موسم کے ساتھ۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب ہر سال جب حج ہوتا تو اس وقت یہ اعلان کر دیا کرتے تھے کہ اس سال جو حرمت والے مہینے ہیں وہ فلاں فلاں ہوں گے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اور اسی طرح حج اگلے سال جو ہے وہ اس مہینے کے بعد آئے گا، مہینوں کا اعلان ہو جاتا ہے اور پھر حج کا ہو جاتا ہے کہ فلاں مہینے کے بعد حج ہوگا، لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے حج کر لیتے ہیں، صرف اور صرف اپنی اجناس کو صحیح داموں فروخت کرنے کی غرض سے۔ یہ دو وجہیں محققین اور مفسرین کے ہاں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ اب یہ جو مہینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تھی، ان کو آگے پیچھے کیا جانا تھا، اس عمل کو نسی کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اس کو کیا کہا؟ اور پھر قرآن نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ کفر میں مزید اضافہ ہے جو مہینوں کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ یہ کرنے کی اجازت جب قرآن کا نزول ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان پر دین متین کا نزول ہوا، شریعت مطہرہ اس امت کو ملی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مہینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے کیا کر دیا بھائی؟ منع کر دیا ہے۔ اب معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اور صحابہ میرے ساتھ ہیں، ہم وہاں پہ حلق وغیرہ بھی کروا رہے ہیں، احرام میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے وہ سنت مبارکہ، ایک معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ اگر خود سے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتے اور ساتھ اس کی تعبیر بھی ارشاد فرما دیتے، اور اگر صحابہ میں سے خواب کسی نے دیکھا ہوتا تو وہ بھی اپنا خواب بیان کر دیتا اور تعبیر جو ہے وہ اس کو مل جاتی۔ فجر کی نماز کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضور نے رات خواب دیکھا، صحابہ کو بتا دیا کہ مجھے جو ہے یہ خواب آیا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہم عمرہ کریں گے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو وطن اصلی تھا وہ کیا تھا؟ مکہ ہی تھا نا۔ اب جو ہے وہ پہلے ہی اندر سے تڑپ رہے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب بیان کیا تو ان کی تڑپ میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب تو وہ شدت سے انتظار کرنے لگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو، حکم ہو اور ہم جلدی سے عمرہ کریں، اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنے وطن کی طرف جائیں۔ اب معزز سامعین، 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عمرے کی تیاری کا حکم ارشاد فرما دیا۔ صحابہ کو ساتھ لیا، 1400 کے قریب صحابہ تھے۔ حدیبیہ کے مقام، حدیبیہ یہ مکہ سے تھوڑا ہی فاصلے پہ ہے، جب وہاں تک پہنچے تو اطلاع آئی کہ مکہ والے تو جنگ و جدل کی تیاری میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے مکہ میں بھیجا، آپ جا کے ان کو بتائیں کہ ہم تو ہدی کے جانور ساتھ لائے ہیں، ہمارا مقصد کوئی جنگ وغیرہ کرنا نہیں ہے، ہم تو خالص عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ اور یہ جو مہینہ تھا یہ بھائی ذی قعدہ کا مہینہ تھا، یعنی 11واں مہینہ، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ 11واں مہینہ بھی کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے، کہ اس میں لڑائی وغیرہ کی اجازت، لیکن انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا، لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ بہرحال آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں اور اس واقعے کی تفصیل بتانا ویسے بھی اس وقت میرا موضوع اور مقصد نہیں ہے، صرف ایک اشارہ کرنا تھا۔ اس وقت وہاں پہ معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، بڑا مشہور ہے صلح حدیبیہ کا معاہدہ۔ اب معزز سامعین، وہاں پہ طے ہوا کہ آپ اگلے سال یعنی سن 7 ہجری میں آ کے عمرہ کریں گے، اب یہیں سے واپس جانا ہوگا۔ اب اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اب دوبارہ پھر خطرہ تھا، اندیشہ تھا، اگرچہ صلح ہو چکی تھی، اگرچہ طے ہو چکا تھا کہ 7 ہجری میں عمرہ کریں گے اور مکہ والے نہیں روکیں گے، لیکن اس کے باوجود خطرہ تو تھا نا، ممکن ہے کہ پھر روک لیں۔ اب اس خطرے کو دور کرنے کے لیے حرمت والے مہینے کی حرمت کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے اٹھا دیا اور فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدلہ بھی حرمت والا مہینہ ہی ہے، والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا بدلہ ہے۔
یعنی اگر انہوں نے پچھلے سال حرمت والے مہینے کا خیال نہیں کیا، ذی قعدہ ہونے کے باوجود وہ جنگ کی تیاری میں لگ گئے اور انہوں نے آپ کو اللہ کے گھر آنے سے بھی روک دیا، اگر اس سال وہ حرمت والے مہینے میں آتے ہیں اور تمہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو تمہیں تلوار چلانے کی اللہ اجازت دے رہے ہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ جو ہے وہ ساری تمہید تھی اور ایک پس منظر تھا جو یہاں پہ بیان کرنا ضروری تھا۔ اب ذرا دیکھیں، فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا کیا ہے؟ تمام حرمتوں کا بدلہ ہے، تمام حرمتوں کا قصاص، قصاص کا معنی بدلہ ہوتا ہے بھائی۔ اور فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، کہ جو آدمی تم پر زیادتی کرتا ہے تمہیں بھی اس زیادتی کی بقدر اس سے بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ یہ ہماری شریعت کا قانون ہے بھائی۔ یہاں پر جو ہے وہ آدم کی شریعت کی طرح یا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرح یہ نہیں کہ آپ پر کوئی مسلسل زیادتی، ظلم اور جبر کر رہا ہے اور ادھر جو ہے وہ آپ کو آنکھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نہیں بھائی، ہماری شریعت میں ہے کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو بدلے میں اس کو تھپڑ مارا جا سکتا ہے، اگر آنکھیں دکھاتا ہے تو آنکھیں دکھانے کی رخصت ہے، یہ رخصت ہے۔ باقی عزیمت تو یہ ہے کہ فصفا عنہم، ان کو معاف کیا جائے، درگزر کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود اب دیکھیے سورہ مائدہ کے اندر ایک واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے پیغمبر آپ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے حال احوال واقعات اپنی امت کے سامنے بیان کیجئے، تلاوت کیجئے۔ اب ان کے وہ حال احوال کیا ہیں؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ جب دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، اللہ نے ایک ہی قربانی کو قبول کر لیا، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا، تو اس نے جس کی قبول ہوئی تھی اسے کہا لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اب جواب میں اس نے کیا کہا؟ جس کو قتل کی دھمکی دے گی اس نے کیا کہا؟ اس نے فرمایا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، کہ اگر آپ قتل کی نیت سے ہاتھ میری طرف بڑھائیں گے تو میں قتل کی نیت سے اپنا ہاتھ آپ کی طرف نہیں بڑھاؤں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، لیکن میں قتل نہیں کروں گا۔ اب آدم کی شریعت میں یہی تھا کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ آپ کو دفاع کا پورا حق حاصل ہے، اور اپنے دفاع میں اگر اگلے کی جان بھی چلی جاتی ہے تو آپ چونکہ دفاعی انداز میں تھے اس لیے آپ گناہگار نہیں ہیں۔ بات سمجھیں؟ یہ ہماری شریعت ہے، یہ شریعت محمدیہ کا اصول ہے۔ اب اس لیے معزز سامعین اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ اصول یہاں پہ بیان کیا۔ اچھا بھائی، اس سے مراد حابیل و قابیل کا وہ واقعہ ہے جو میں اشارہ کر رہا تھا، تو آپ سوچتے ہی نہ رہیں کہ پتہ نہیں یہ کن دو بندوں کا ذکر ہو گیا۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا کہ تمہیں بھی زیادتی کرنے کی اجازت ہے اسی کی بقدر جتنی زیادتی اس نے، لیکن یاد رکھیں کہ بدلہ لینے میں احتیاط اور اعتدال بہت ضروری ہے بھائی۔ اگر تھوڑی سی بھی زیادتی مظلوم کی طرف سے بڑھ گئی تو اب یہ مظلوم کی صف سے نکل کر ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اب یہ ظالم کہلائے گا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے جو ہے وہ ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر وقت اپنے جذبات سے کام بھی نہیں لیا کرتے۔ یہ خاص طور پہ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ ہر فیصلہ جذبات کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے، کبھی جو ہے وہ دین، شریعت، فہم، شعور، ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں جو ہے وہ کتنی اجازت دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ آتا ہے، اس لیے کہ اس نے قتل ناحق کا ارتکاب کیا ہے، لیکن مقتول جس کی جان بھی چلی گئی اور جہنم میں بھی جا رہا ہے قاتل کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اس کا بس نہیں چلا، وگرنہ وہ بھی تو قتل پر حریص تھا، اگر اس کا داؤ چل جاتا تو یہ قتل کر بیٹھتا۔ اب اس لیے جو ہے وہ جب لڑائی اس طرح ہوگی کہ دونوں طرف سے ظلم اور تعدی ہوگی، تو یہاں فرمایا قاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل ہو یا مقتول ہو یہ دونوں کہاں جائیں گے بھائی؟ جہنم میں جائیں گے۔ اب دیکھیے فرمایا آگے واتقوا اللہ، اب یہاں پہ چونکہ تھوڑی سی اجازت دی تھی نا، اب ڈر تھا، اندیشہ تھا، خطرہ تھا کہ کہیں لوگ اب حد سے تجاوز نہ کرنے لگ جائیں، فوراً فرما دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے بدلہ لیتے وقت بھی اللہ سے، اگر تو تم معاف کر دو گے تو پھر تو کیا ہی کہنے، اگر صبر کرو گے تو پھر یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے، اگر صبر کرو گے تو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی، جنت کے بدلے، یہ وہاں پہ جنت کی نعمتیں تمہیں بدلے کے طور پہ مل جائیں گی، لیکن اگر تم پھر بھی اپنا بدلہ لینا چاہتے ہو تو اللہ نے بدلے کا حق دیا ہے، لیکن بدلہ لیتے ہوئے حد سے تجاوز، واتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہیں بھائی؟ تقوی رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اللہ ان کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بھئی پیچھے چونکہ جہاد کا حکم تھا، جہاد کی تعلیم اور ترغیب تھی، ابھی ان آیات کا تعلق بھی پچھلے سبق ہی کے ساتھ ہے کہ تم ایسا نہ ہو کہ جہاد میں مال خرچ کرنے سے کتراؤ اور نتیجہ کیا نکلے کہ تمہیں شکست کی صورت میں یا پھر جو ہے وہ ندامت کی صورت میں اپنے آپ کو تم ہلاکت اور تباہی کا شکار کر بیٹھو۔ اب دیکھیں بھئی جہاد ہے تو یہ مال کے بغیر ہے، جہاد مال کے بغیر تو نہیں ہوتا نا، وہاں پہ تو اسلحہ بھی خریدنا ہوتا ہے، ہتھیار بھی لینے پڑتے ہیں اور جنگی ساز و سامان بھی ہوتا ہے، اور پھر وہاں دیگر اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ پوری ہمت طاقت کے ساتھ تم جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ بات سمجھے؟ یعنی جب تک مال خرچ نہیں ہوگا تب تک جہاد کے اندر کامیابی، جب جہاد کی تیاری نہیں ہوگی، جب جہاد کی تیاری نہیں ہوگی تو جہاد میں کامیابی کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اور یاد رکھیے بھائی، جب سے امت نے جہاد سے منہ موڑا ہے تب سے امت ذلت اور تباہی رسوائی کا شکار ہے۔ بات سمجھے؟ دیکھیے تو فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس سلسلے میں تم کیا کرتے رہو؟ اپنے مال کو بھی خرچ کرتے رہو، نہ صرف یہ کہ خرچ کرتے رہو بلکہ خرچ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھو، خرچ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھو۔ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ کرنے سے جب ہاتھ پیچھے کھینچو گے تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال بیٹھو گے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی جب تیاری کرنی ہے تو خوب تیاری کرنی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا لا کے سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان لا کے خدمت میں پیش کر دیا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر ہزاروں دینار حضور کی گود میں رکھے ہیں، حضور کے قدموں پہ، اور سینکڑوں اونٹ بما ساز و سامان کے جو ہے وہ جہاد کی تیاری کے لیے دیے ہیں۔ اور پھر معزز سامعین، سب سے بڑھ کر جس کا مظاہرہ بدر کے موقع پہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ پوچھا، ہاں بھئی بتاؤ کیا آپ کے بارے میں، یعنی بدر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وفاداری کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، حضور خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی وفاداری کا جو ہے وہ وہاں پہ اعلان کیا، حضور پھر بھی خاموش رہے۔ حضرت عمر نے بھانپ لیا
اور فوراً انصار کی طرف اشارہ کیا کہ حضور آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں. تو پھر اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کا اشارہ ہم انصار کی طرف ہے تو پھر ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. ہم سامنے سے بھی جو ہے وہ آپ کی حفاظت کریں گے، پیچھے سے بھی حفاظت کریں گے، دائیں بھی طرف سے بھی حفاظت کریں گے، بائیں طرف سے بھی حفاظت کریں گے. آپ کی نظر جہاں بھی جائے گی انصار کا مجاہد جان دینے کے لیے وہاں پہ کھڑا آپ کو نظر آئے گا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس طرح جب لوگ بھائی ایسے ان لوگوں نے اس طرح کی قربانیاں دی ہیں، یوں جو ہے وہ دین کے لیے نچھاور ہوئے ہیں، تو اللہ نے عزتیں بھی عطا فرمائی ہیں. بات سمجھے؟ اب خاص طور پہ موتا کی جو لڑائی ہے 9-10 ہجری کے اندر، اب 3000 کا لشکر حضور نے روانہ کیا. عبداللہ ابن رواحہ کو امیر بنایا، اسی میں حضرت جعفر طیار بھی شہید ہوئے، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہوئے. اور پھر مسلمانوں نے اپنے مشورے سے حضور کے حکم کے مطابق ایک چوتھا امیر مقرر کیا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی صورت میں. اب یہ 3000 کا لشکر ہے، سامنے مقابلے میں فوج کتنی ہے بھائی؟ 2 لاکھ کی فوج ہے. اندازہ لگائیے، کوئی تناسب بنتا ہے؟ کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ کہاں 3000 ہیں، کہاں پہ سامنے مقابل میں 2 لاکھ ہیں. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ تو نتائج کو دیکھتے ہیں نا، بھائی ہمیں نتیجہ بتاؤ، نتیجہ کیا ہے؟ اب مسلمانوں کے صرف 11-12 بندے شہید ہوتے ہیں اور ان کے 20,000 کے قریب غیر مسلم مرتے ہیں. آپ اندازہ تو لگائیے، یہ کون سی چیز تھی جس نے مسلمانوں کو اتنا برانگیختہ کیا سوائے ایمان کے، سوائے ایمان کی حدت کے. اس لیے معزز سامعین، اب اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ جہاد میں کیا کیا کرو بھائی؟ مال خرچ کرو. مال، اچھا بھائی اس سے جہاد بھی مراد ہے، تمام دینی شعبہ جات بھی مراد ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی شعبہ مال کے بغیر تو نہیں چل سکے گا نا. اب یہ چھوٹی سی مسجد ہے، اس کی بھی اپنی ضروریات ہیں. یہاں پہ امام و خطیب کا ہونا، یہاں پہ مؤذن خادم کا ہونا، یہاں پہ بجلی وغیرہ نمازیوں کی سہولت کے لیے آگے پیچھے جتنے اخراجات ہیں، جب ایک چھوٹی سی مسجد بغیر مال کے، بغیر بجٹ کے، تخمینے کے نہیں چل سکتی ہے، تو بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ دین کے، وہ کیسے مال کے بغیر چل سکتے ہیں؟ اس لیے صاحب ثروت لوگوں کو اللہ نے کہہ دیا کہ دین کے کسی بھی شعبے میں جب مال کرنے کا موقع، صرف کرنے کا موقع ہے، اب وہاں پہ مال خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو. بات سمجھے؟ اب فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور نیکیاں کرتے رہو، اور نیکیاں کرتے رہو. فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو کیا کرتے ہیں؟ پسند فرماتے ہیں، ان سے محبت فرماتے ہیں. اور یہ نیکی اتنی عظیم چیز ہے بھائی، بڑے بڑے گناہوں کو بسا اوقات نیکی اپنے ساتھ دھو لے جاتی ہیں. قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. یہ جتنا خلوص ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، نیکی کے اندر اتنی ہی طاقت ہوگی. جتنی طاقتور نیکی ہوگی، گناہ اس کے سامنے اتنے ہی ہلکے ثابت ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.